شمس بھائی جب بھی ہم تزکیہ نفس اور احسان کی بات کرتے ہیں تو تصوف کی بات ذہن میں آتی ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ اولیاء کرام سے پھیلا. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیے کہ تصوف کیا ہے، کہاں سے چلا، اور کیسے ان کی رہنمائی ہماری زندگی میں شامل ہوئی. آپ کچھ اس بارے میں روشنی ڈالیں. اصل میں ہر یہ محکمہ جو ہے وہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کا اپنا محکمہ ہے، جس سے فرشتے ایک محکمہ ہے جی. لیکن حضور کی اکملیت کا تقاضا یہ تھا کہ سارے محکمے ایک ہی حاکم کے انڈر میں چلے جائیں جی. تو تصوف جو ہے وہ حضور سے ہے. اچھا. اور انہوں نے صحابہ کرام کی وہ تعداد تیار کی کہ جن جیسے انسان آج تک دنیا میں نہیں دیکھے، اور انہی سے جو ہے تصوف آگے بڑھا. جی. اور اس کے بعد جو حکومت اسلامی فیل ہوئی وہ اسی لیے فیل ہوئی کہ وہ مشینری موجود نہیں رہی. وہ جو پرانے لوگ تھے وہ یا تو بوڑھے ہو گئے یا انتقال کر گئے یا جہادوں میں ختم ہو گئے. تو اس کے نتیجے کے طور پر حضرت علی جیسے آدمی جو ہے وہ نہیں چلا سکے، اس لیے کہ وہ اس دور میں حضور کی سنت چلانا چاہتے تھے، جس دور میں وہ فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ تم کوفے کے لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو کہ اگر میں تمہیں کوئی چیز کسی کو پہنچانے دوں تو تم اس کی رسی بھی کھا جاؤ. Oh my God. تو اب اس میں اب اس معیار کو آپ دیکھیے تو آج آپ کے یہاں مل جائے گا وہ معیار کہ رسی بھی کھا لیں گے. جی صحیح. تو میں اس لیے یہ نہیں کہ جو حالات جیسے آج کے ہیں وہی حالات خارجی دور میں تھے. تو جب ان جیسا آدمی ناکام ہو گیا، اور حضرت علی جو ہے وہ تصوف کے حضور کے بعد جو نمبر 1 ہے، کیونکہ جتنے بھی آپ کے 18 سلسلے ہیں وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ علی مولا فاہو من کنت مولا، جس کا مالک میں ہوں اس کا مالک علی ہے، یا اس کا دوست میں ہوں اس کا دوست علی، جو بھی معنی لے. میں مولا کے میں معنی نہیں بتاتا اس لیے کہ مولا کے معنی بہت سے ہیں. تو لیکن حضور نے یہ فرمایا ضرور کہ جس کے یہ مولا ہے اس کے مولا میں، یا جس کے میں مولا ہوں اس کا مولا یہ. تو علی سے ہی سارے سلسلے چلتے ہیں، اور جو زیادہ تر جو ہے وہ تصوف کا سلسلہ حضرت امام حسن بصری سے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے تینوں سے بیعت کی ہے، حضرت علی کو سے بھی کی، حضرت امام حسن سے بھی کی، حسین سے بھی کی، اور وہ سلسلہ اسی طرح آگے چلا رہا ہے. تو یہ اسی لیے خم غدیر میں جو حضور ٹھہرے تھے اچانک، تو وہاں ظاہر ہے کہ ان کا کوئی پھر وہیں آ جاتی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. پہلے سے وہ پروگرام میں نہیں تھا، اور وہاں ٹھہرے تو فرمایا کیا سوائے علی کی صفات بیان کرنے کے، یہاں تک کہہ دیا کہ جو اور وہاں یہ بھی فرما دیا کہ میں اپنی اطرت اور قرآن 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ اس وقت تک تم پہ نگراں رہیں گے جب تک کہ یہ آدمی حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے نہ مل جائے. تو انہوں نے نگرانی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، یہ تاریخ دانا آج فیصلہ کر لیں. اگر حضرت امام حسن نہ آڑتے اور امام حسین نہ آڑتے تو آج اسلام ہوتا بالکل نہیں ہوتا. حضرت امام حسین نے آخری وقت میں کہا کہ آپ کو کیا چیز مانی یزید کی بیعت سے، تو ہمارے لوگوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے کہ وہ شرابی تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا. انہوں نے ایک جواب دیا کہ میں اس آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے دوں جو عاقبت پہ یقین نہیں رکھتا. عاقبت پہ یقین نہیں رکھتا. تو جو عاقبت پہ یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو ساری کی ساری تفسیر آپ کی سورہ المومن میں بھی کہ مسلمان کی صفات کیا ہیں، اور اس آپ کی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں بھی
جی اس مسلمان کی صفات کن کن پہ ایمان رکھنا ہے. جی تو آخرت ان میں سب سے اہم چیز ہے. جی اور دوسری میں دلیل یہ دیتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں مسلمانوں کی بادشاہت رہی وہاں مسلمان اقلیت میں رہے، جی کیونکہ بادشاہوں نے کبھی توجہ نہیں دی اسلام کو پھیلانے کی طرف. جی امیہ دور میں تو یہاں تک بادشاہ گئے کہ انہوں نے یہ کہا، نیچے سے خط آیا کہ وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس سے ریونیو کم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو تو بھی وہ ان سے ریونیو وصول کرو، جزیہ وصول کرو. جی تو جہاں یہ ہو وہاں اسلام کیسے پھیلتا؟ صحیح. اسلام تو اور اسلام کہاں پھیلا؟ اس پاکستان میں پھیلا، وہ بھی سورورتی سلسلے کے ولی اللہ تھے جنہوں نے پھیلایا. جی آگے ملیشیا میں، انڈونیشیا میں تجاروں نے پھیلایا. تجاروں کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب تجار جو ہیں وہ ان کی وجہ سے پھیلا، یہ نہیں بتاتے کہ وہ فرق کیا ہوا. عرب جو ہے اسلام سے پہلے جو تھے ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ابو جہل نے اس کا مال سے دبا لیا تو اس نے اس کا دبا لیا، تو اس نے حضور کے مکانوں کو ہی دبا لیا جی اور صحابہ کرام کے مکانوں کو دبا لیا. تو اس میں یہی کام یہ مسالے کی تجارت کرتے تھے، یہی کام وہاں بھی کرتے تھے. جی وہاں جب ایک دم تبدیلی آئی اسلام کے بعد تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. ان کا یہ ہمارے اندر ایک نبی آئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سمجھایا. تو ان کے اس لین دین کے رویے سے تبدیلی جو آئی ان کے اندر، اس کو دیکھ کے حضور کی تعلیمات سے ان کے لین دین میں جو تبدیلی آئی اس کو دیکھ کے تمام لوگ سارا کا سارا مسلمان ہوں گے. جی 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 اب رہا یہ کہ موجودہ شکل جو ہے تصوف کی، جی وہ ظاہر ہے کرپٹ، جیسے کہ ہم آج وہ مسلمان نہیں جو حضور کے زمانے کے تھے، بالکل اسی طرح آج وہ صوفی نہیں ہے جو اس زمانے کے تھے. جو زمانے کے تھے. جی پہلے ہاں میں اکثر لکھتا ہوں اپنے اس میں کہ پہلے لوگ جو ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے جاتے تھے، عاقبت بنانے کے لیے جاتے تھے صوفیوں کے پاس. جی اب جو ہے وہ دنیا بنانے کے لیے صوفیوں کے پاس جاتے ہیں. جی صحیح کہا. ڈر سے جاتے ہیں کہ اس کے 25 لاکھ مرید ہیں، اس کے 18 لاکھ مرید ہیں، چٹکیاں چلی جا رہی ہیں، آدمی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کہ یہ فلاں کا مرید ہے. جی بالکل بالکل. اور دنیاوی کاموں کے لیے جا رہے ہیں کہ ہماری یہ مراد پوری کرا دیں، ہماری یہ بات پوری کرا دیں. اور یہ آپ نے کتنا اچھا کہا کہ علم دنیا کے لیے جا رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں جا رہے کوئی بھی کسی کے پاس. جی ہمیں شمس بھائی کچھ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے. ان کے تصوف، ان کی آپ کو ان سے بہت محبت و عقیدت ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کا کیا، انہوں نے کیسے جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا. داتا صاحب کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ ہے جی کہ جب کہ یہ سلسلے نہیں تھے، تو اس لیے ان کے بارے میں بہت کم ملتی باتیں. جی انہوں نے خود جو کتاب میں لکھ دی ہیں وہ ہیں. جی اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ ایک صاحب آئے اور کافی دن رہے، اور ان کا میں آج جا رہا ہوں کہ کیوں، کہنے لگے کہ آپ میں کے پاس میں نے کوئی ایسی خاص بات ہی نہیں دیکھی. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، وہ تم نے کوئی بات میرے اندر خلاف سنت بھی دیکھی؟ کہنے لگے وہ تو نہیں دیکھی. کہنے لگے بس یہی کرامات ہے. کرامات یہ ہے کہ خلاف سنت کوئی بات نہ ہو. بالکل یہی کرامات ہے. سبحان اللہ. جی جی. اور دوسرے حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کی باتوں کو لے لیجیے. فرماتے ہیں کہ آدمی آسمان پہ اڑ رہا ہو، پانی پہ چل رہا ہو، اس کا ایک فعل جو خلاف سنت ہو وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں. سبحان اللہ. کیا ایک فعل. جی ایک فعل. تو اب اگر اس اسٹینڈرڈ پہ کوئی صوفی نظر آتا ہے، یقیناً وہ صوفی، اور نہیں آتا ہے جی تو پھر وہ انہوں نے فرما دیا کہ وہ شیطان ہے. وہ شیطان ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. جی جی
ان کی کتاب جو ہے وہ بنیت طالب علم میں دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا. جی جی جی. شمس بھائی آپ نے اتنا کچھ لکھا، آپ نے آپ کی خواہش تھی کہ آپ نے اتنا پیارا شعر سنایا کہ میں سیرت نگاروں میں ہوں. کوئی ایسا کام جو ابھی آپ کا دل کرتا ہے اور وہ رہ گیا ہو؟ نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری تمام خواہشیں پوری کر دی، سبحان اللہ. اور ہر خواہش اور سب کچھ اچھا دیا ہوا ہے. بیوی، بچے، پوتے ہر یعنی بہویں کوئی بھی جو ہے، اور اللہ کا ہر طرف کرم ہے. کیونکہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ جسے 3 چیزیں حاصل ہو گئیں، ایک تو اس کو علم دیا اللہ نے اور وہ بانٹتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جس کو اللہ نے پیسے دیے اور وہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور تیسرے قناعت دی، اور چوتھے میں یہ کہ غیب سے روزی دی. تو مجھے چاروں چیزیں الحمدللہ حاصل ہے، تو مجھے کوئی اب کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے. تو ساتھ ہی ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم نے شمس بھائی کی شاعری نہیں سنی ہے، تو آپ اس کے لیے شاعری تو چھوڑ نہیں شمس بھائی، ہم نے آپ سے آپ کو کچھ کتاب کچھ باتیں جی یادی نہیں زبانی کچھ. اچھا جی، چلیے ہم کچھ اور بات کر لیں گے. جو ساتھ ہی ہمارے ساتھ رہے گا، ہم ایک وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. شمس بھائی چلیے شاعری رہنے دیجیے، وہ ہمارے احباب ہمارے اخبار میں پڑھ لیں گے جا کے. اب آپ کچھ وہ بتائیے ہم کو، چونکہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہیں گے، ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں آج کے مسلمان سے، آج کے نوجوان سے، آج کی ماؤں سے، آج کے باپوں سے. آپ کیا توقع رکھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ کچھ ہمیں جی ہر ایک اپنے فرائض پورے کرے، جی اور فرائض کے لیے دے، اور دوسروں پہ کم سے کم ڈپینڈنٹ ہو. جی کیونکہ حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمت نے فرمایا کہ اپنا بوجھ کسی پہ مت ڈالو، دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. تو میں تو کبھی کسی ایک گلاس پانی بھی نہیں مانگتا، جی لیکن تصوف کا ایک اصول ہے کہ کوئی پیش کرے تو منع مت کرو. تو اگر پانی کا گلاس کوئی پیش کر دے جی تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ مجھے یہ چاہیے. اگر میں محفل میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے جو ڈونگا رکھا ہے اسی میں سے لے کے کھا لوں گا. برابر والے سے نہیں کہوں گا کہ وہ 10 اٹھا دے. جی اچھا جی تو یہ ایک اصول ہے سمپل سا. جی اچھا. کوئی اور ہمیں اور ماؤں کے لیے بتائیے کہ مائیں شعر کیسے بنائیں، اپنے بچوں کو شعر کیسے بنائیں. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا نا خود بنے، کہ ماؤں نے شعر ہی بنائے. خود بدلیں، جی خود بدلیں. ماشاءاللہ آپ نے کافی اس معاملے میں جو ہے وہ اتنے اچھے اچھے آرٹیکل لکھنے لگی ہیں، پڑھا ہے لکھا ہے. جی تو اسی طرح سب بنتے بدلتے ہیں آہستہ آہستہ. کوئی بھی پیدائشی تو ولی نہیں ہوتا، اور ہوتے بھی ہیں، کیونکہ ایک سلسلہ جو ہے ویسی سلسلہ جو ہے وہ پیدائشی ولی ہوتے. اللہ جس کو طے کر دیتا ہے کہ سے ولی ہونا ہے وہ تمام مسائل اس کے پہلے ہی طے کر لیتا. جی جی میں نے جو ہے وہ بیعت 50 سال کی عمر میں جا کے کی ہے. جی مجھے کوئی ملا ہی نہیں میرے معیار کا. جی دیکھتا تھا ہر ایک کو، دیکھتا تھا کہ یہی کرپٹ سسٹم ہے، اسی کی پیداوار رہی ہے. آخر میں نے اللہ سے کوئی درخواست کی، اور اللہ نے مجھے جو بتایا وہ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، اور وہ میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا ان کے بارے میں. جی جی آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے نا، آپ نے کن سے بیعت کیا، آپ بتائیے ان کے بارے میں تھوڑا سا علم دیجیے. وہ اب حیات نہیں ہے. جی وہ کراچی میں ہے، دارالعلوم امجدیہ. جی اس کے شیخ الاسلام تھے مفتی مولانا وقار الدین صاحب، جی اچھا اور اسی میں ان کا مزار بھی ہے. جی جی ان سے بیعت، ان سے آپ نے بیعت کی تھی. جی جی شمس بھائی، اس کے علاوہ مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آج کل جو ہم
بحیثیت اسلام روب سوال ہیں. ہم مطلب کیا کریں ایسے ایک انفرادی اور اجتماعی سطح پر تعلیم حاصل کریں, ایک دوسرے کو سے تعلیم کا بیان کریں. اس کے علاوہ آپ اور کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے کہ ہم کچھ تھوڑے سے سربلند ہوں دنیا میں؟ ہم مسلمان ہیں, ہماری ایک پہچان ہے. بس اوروں کے رنگ میں رنگنے کے بجائے اپنے رنگ میں دوسروں کو رنگنے کی کوشش کیجیے. اپنے رنگ ہی کچے ہیں تو کیا کیجیے. ہاں, اس پہ پکا رنگ ہونا چاہیے. ہاں, پکا رنگ ہونا اس چاہیے. پہ پکا رنگ. جی, مائیں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں نئی نسل کے لیے, اور وہ اگر خود ان زیوروں سے مسلح ہوں اور پھر جہاں بیٹھے ہیں دین کی بات کریں بجائے تیری میری کرنے کے, اس لیے تو اس کا تو قرآن نے منع کیا ہے. سورہ ہجرات میں پوری کی پوری آیتیں اس کے لیے. تو جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, جو کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے. جی جی تو جی, ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. جی شمس بھائی, میرے نفترنگ کی ٹیم کی طرف سے, میرے پروگرام کی ٹیم کی طرف سے, میرے تمام سامعین جو اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کی طرف سے, جنہوں نے یہ تمام سوالات کی, ان کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شکریہ کا لفظ بہت تھوڑا سا ہے. میں آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا سارا وقت دیا. میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اس لیے کہ آپ نے میرے علم کو دنیا کے سامنے پہنچانے میں میری مددگار ہیں. اور میں آپ کا اور صفدر حمدانی صاحب کا کبھی کسی وقت ذکر نہیں بھولتا ہوں, اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جی بہت شکریہ. بہت بس اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی موقع دے دین کی خدمت کرنے کا, اور اسی طرح اتحاد کے لیے کام کرتے رہے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ شمس بھائی. خدا حافظ. خدا حافظ. جی دوستو ساتھیو, یہ تھے ڈاکٹر شمس جیلانی صاحب, ممتاز عالم دین اور سیرت نگار. آپ سب سے مخاطب تھے, ہم سب سے اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. دوستو ساتھیو, یہ ہے ریڈیو نفترنگ, آپ کی میزبان ہے نکہت نسیم. آپ کے من پسند پروگرام باتوں باتوں کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے خیال کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ کو خوشیاں بانٹنے والوں میں رکھے. بہت دعائیں. خدا حافظ.